بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب ممالک میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان آ جاتی ہے، اور عربی زبان آ جائے تو کسی حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عرب قرآن تو آپ ترجمے کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لہجے آپ ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے۔ لہجے آپ کو عربیوں سے سمجھ آئیں گے، جیسا کہ میرے سٹور میں جب کوئی بچے اپنے والدین کے ساتھ آئیں، والدین شاپنگ کر کے بل پے کر کے جانے لگیں، بچہ جو کہ مختلف شیلف کے سامنے کھڑا ہے، میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، باپ پہلے پیار سے کہتا ہے تعال یا ولد، آ جاؤ بیٹا، بیٹا پھر بھی کھلونوں والی شیلف یا چاکلیٹ سیکشن میں کھویا ہوا ہے اور اس کا بس نہیں چل رہا، وہ سب اٹھا لے۔ پھر باپ سختی سے کہتا ہے حی، دوڑ کر آؤ، چلو۔ محسوس کیا آپ نے کہ جب تھوڑا سختی سے کہنا ہو، لہجہ تھوڑا حتمی کرنا ہو تو الفاظ بدل گئے۔ تعال کی جگہ حی آ گیا، اور تعال کے بعد پھر گنجائش ہے، حی کے بعد تو گنجائش ہی نہیں۔ حی کے بعد انکار یا ضد کی، پھر تو بچہ پٹے گا یا پھر اس کا باپ اسے چھوڑ کر نکل جائے گا اور گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرے گا کہ بالآخر آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے۔ اسی طرح سارا دن ہم دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، یہ لیں وہ کمائیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں۔ دن میں 5 بار جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کان میں پڑتی ہے تو عربی سے نابلد لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون سا لہجہ اور کس قدر سختی سے بلایا جا رہا ہے، اور اس حی کی ندا کے انکار کی صورت میں کیا کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ نہیں نا۔ انکار کی صورت میں یا تو دنیا سے ہی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، یا خالق نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دینا ہے کہ آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے۔ انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف انہوں نے لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel, and don't forget to click on bell button.